بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولباء وزغابيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي. قال فدخلت عليه ولم أستأذن ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل، وذلك بعدما اسلم صفوان. حدیث پاک کے درس میں اسلامی آداب زندگی اور معاشرتی زندگی سے متعلق اہم احادیث آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہے. آج کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی چیز لے جائے، کوئی مقصد سے چلا جائے اور داخل ہوتے ہوئے وہ نہ اجازت مانگے نہ سلام کرے بلکہ اندر داخل ہو جائے، تو اس طرح بغیر اطلاع سلام اور اجازت کے آنے والے سے متعلق شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ تربیت ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ روایت ہے صفوان ابن امیہ سے. یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ مکہ مکرمہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض سرداران قریش نے سخت درجے کی دشمنی کی. جیسے ہم سمجھتے ہیں سخت ضد کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے. ان میں سے ایک سرکردہ نام امیہ ابن خلف کا ہے، اور یہی امیہ ابن خلف یہ اصل میں مولا تھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بھی. پھر ان کے بیٹے ہیں، ان کا نام تھا صفوان ابن امیہ. امیہ ابن خلف کے بیٹے ہیں صفوان. صفوان صاد کے ساتھ ہے. یہ صفوان جو بیٹے ہیں ان کے، یہ مسلمان ہوئے. اللہ نے ان کو ہدایت دی، یہ اسلام میں آئے، صحابی بنے، رضی اللہ عنہ بنے. تو ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کیا کیا، انہوں نے اپنے ایک خادم تھے، اس خادم کا نام تھا کلدہ. کلدہ، کاف لام دال اور گول ہا، عرب کے نام ہے. کلدہ ابن حنبل. اس کلدہ کو کچھ چیزیں دی اور کہا کہ یہ جا کر حضور علیہ السلام کو دے آؤ. تو کلدہ ابن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ نے بھیجا آپ علیہ السلام کے پاس 3 چیزیں دے کر. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. اور سے سنیں. ایک دودھ کا پیالہ دیا، وَلِبَاءٍ، اور پنیر کا، پنیر جانتے ہیں، وَزَغَابِيسَ، اور کٹا ہوا کھیرا. جو کھیرا ہوتا ہے نا جو سلاد میں استعمال ہوتا ہے، کھیرا. یہ 3 چیزیں حضور علیہ السلام تک لے جائیں. جب میں آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونچی جگہ پر تشریف فرما تھے، ایک حجرے میں تھے. اب یہ جیسے ہی آئے تو فدخلت علیہ ولم استأذن ولم اسلم. اب ہاتھ میں سامان تھا تو میں حضور علیہ السلام کے پاس داخل ہوا، نہ اجازت مانگی نہ سلام کیا اور سیدھا اندر چلا گیا. آپ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کلدہ آئے
ہاتھ میں سامان ہے لیکن نہ اجازت چاہی نہ سلام کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ارجع، واپس جائیں، واپس جائیں باہر. اور باہر جب یہ نکلے کہا فقل، اب باہر سے پہلے کہو السلام علیکم، سکھا رہے. انہوں نے سلام کہا اب کہیں ادخلو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ پہلے سلام پھر استیزان، پہلے سلام کریں پھر اجازت طلب کریں. تو وہ باہر گئے کلدہ، پہلے سلام کیا پھر اجازت طلب کری. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی ہاں آپ اندر آ جائیں. یہ اندر آ. اس سے کیا پتا چلا کہ کسی کے پاس جاتے ہوئے سلام کرنا اور اجازت طلب کرنا یہ اتنی اہم چیز ہے اور ضروری چیز ہے کہ اگر کوئی اس کے بغیر مجلس میں آئے تو صاحب مجلس کو یا صاحب گھر کو اجازت ہے کہ وہ کیا کرے، اس کو واپس کر سکتا ہے کہ جی آپ باہر چلے جائیں. بات سمجھ گئے دوست؟ لیکن اس میں ایک بات تو محدثین نے یہ لکھی ہے کہ جہاں دین اسلام تعلیم اور تربیت کا حکم دیتا ہے وہاں ادب اور احترام بھی اشد ضروری ہے. اب اگر آنے والا یہ فرد جس نے یہ غلطی کی، کون سی غلطی جی؟ کہ بغیر اجازت اور بغیر سلام کے آیا. اگر یہ معمر ہے، بزرگ ہے، بڑی عمر کے ہے تو ان کے لیے تو گنجائش رکھے، لیکن مسئلہ سمجھا دیا جائے، واپس نہ کریں ان کو. یہ ان کی عمر کا ایک ادب ہوگا. اور اگر آنے والا نوجوان ہے یا بچہ ہے تو اس صورت میں گھر والے کو بالکل اجازت ہے کہ وہ اس نوجوان یا بچے کو کیا کرے، باہر کرے کہ آپ جائیں. عملی تربیت اس کو دیں، فزیکلی اس کو سکھائے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے. اور پھر جب وہ باہر جائے تو پھر اس کو بتائے کہ کیسے کرنا ہے. تو یہ جب آئے، یہ خادم تھے، تو حضور علیہ السلام کے لیے ان کے جو مالک تھے، بڑے تھے، صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضور کے لیے ہدیے میں کھانے کی 3 چیزیں بھیج دی. ایک دودھ تھا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کو انتہائی مرغوب تھا دودھ پینا. اور دودھ بھی وہ روایت کے اندر آتا ہے شمائل ترمذی میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ دودھ نوش فرماتے تھے کہ جس میں ٹھنڈے پانی کی آمیزش ہوتی تھی. دودھ لایا جاتا اور اس میں تازہ پانی ملا دیا جاتا اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دودھ کو نوش فرما لیا کرتے تھے. بات سمجھ؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو سچے عاشق تھے، حضور کے مزاج شناس تھے کہ آپ کو کس چیز کی رغبت ہے اور کیا پسند کریں گے. تو آپ کے لیے ایک دودھ کا پیالہ بھیجا. دوسرا جو لفظ آیا ہے یہاں پر لبائن، اس کے مختلف ترجمے کیے گئے ہیں دوست، لیکن اس سے مراد کیا چیز ہے دوستوں آپ حضرات سمجھ جائیں گے اور بعض حضرات شاید زیادہ اچھا سمجھ جائیں. جب جانور بچہ دیتا ہے نا، بکری یا گائیں یا بھینس، تو اس کے بعد کچھ وقت تک اس کا جو دودھ آتا ہے شاید یہ تھوڑا سا متاثر ہوتا ہے، جیسے سننے میں آتا ہے یہ تھوڑا متاثر ہوتا ہے. اور ان دنوں کا جو دودھ جانور کا ہوتا ہے یہ جمع کیا جاتا ہے اور جمع کرنے کے بعد پھر اس کو ایک شکل دے دی جاتی ہے. ہر زبان میں اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں. تو غالباً اسی کو پنیر کہیں گے، پنیر کہا جاتا ہے اس کو. گاؤں وغیرہ کے لوگ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں اور بعض دفعہ جب وہ شہر آتے ہیں تو اپنے ساتھ لے کر بھی آتے ہیں. شہری زندگی میں جو پنیر بنتا ہے وہ اس میں مصنوعی چیزوں کا تداخل بہت زیادہ ہے، چینی وغیرہ کا یہ چیزیں. ویسے جیسے بزرگ حضرات کہتے ہیں کہ یہ بہت مفید چیز ہے صحت کے لیے. تو چونکہ عرب معاشرے کے اعتبار سے بھی اس پنیر کا استعمال صحت طاقت کے لیے بہت اچھا تھا، تو انہوں نے اپنے گھر کے جانور کا وہ جمع کیا ہوا دودھ بنا کر آپ علیہ السلام کے لیے بھیجا. 2 چیزیں ہو گئی.
تیسری چیز جو بھیجی وہ کیا تھی؟ وہ زغابیس. زغابیس کے 2 ترجمے محدثین نے کیے، لیکن زیادہ تر نے کہا کہ جو کھیرا ہوتا ہے، کھیرا کوکمبر، یہ کٹا ہوا کھیرا جو ہے، اس کی وہ قاشے بنا کر کے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرماتے تھے، تو وہ آپ کے لیے بھیجا گیا. بعض نے اس کا ترجمہ کیا ککڑی سے. ککڑی اور کھیرے میں فرق ہے نا دوستوں. تو ککڑی ہے اور لیکن اکثریت نے کہا کھیرا ہے. ان دونوں سبزیوں سے متعلق بھی جو خواص لکھے گئے اس میں یہ کہ اس کے مزاج میں ٹھنڈا پن ہے، ٹھنڈا پن ہے اس کے مزاج میں. اس لیے عجیب، یعنی ہم اگر غور کریں دوستو تو صحت کے اعتبار سے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں اور جو اہتمام ہے اس میں آپ کو ایک اعتدال ملے گا کہ آپ ہمیشہ 2 ایسی چیزوں کو جمع کر لیتے کہ جس کی وجہ سے نقصان دہ چیز کا پہلو دب جائے، وہ وہاں پر دب جائے. اس لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ کھجور نوش فرما رہے تھے جس کے ساتھ مکھن لگا ہوا تھا، کھجور کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ککڑی کٹی ہوئی تھی. آپ ایک کھجور لے لیتے اور پھر اس کے ساتھ ایک ککڑی لے لیتے. اب کیوں؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ کھجور کا مزاج کیا ہے؟ گرم ہے، اس میں گرمائش ہے، اس لیے گرم علاقوں میں ہوتی ہے. ہمارے ہاں سکر وغیرہ میں اس لیے کہ شدید ترین گرمی. اس پھل کے فوائد حد سے زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اتنے زیادہ ہے کہ صحابہ کرام ایک ایک دانہ کھجور کھا کر جہاد میں پورا پورا دن گزار لیتے تھے. یہ جسم کی وہ ساری ضروریات پوری کر دیتا ہے، لیکن ہے اس کے مزاج کے اندر حرارت ہے، گرما. کچھ چیزیں انسان کسی کو دیکھ کر سیکھے گا اور کچھ چیزیں انسان سے عملاً ایک پریکٹیکلی طور پہ کروائی جائے گی. خاص طور پہ ہمارے وہ بچے جو سمجھداری کی عمر کی طرف آ رہے ہیں. اب وہ عملی تربیت کا زمانہ بہت کم رہ گیا کہ بھئی ہم ان کو سکھائیں کہ بھئی وضو خانے میں کیسے بیٹھنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، آستینیں کہاں تک چڑھانی ہے، دسترخوان پہ بیٹھتے ہوئے آستین کو کیسے لپیٹنا ہے، سمیٹنا ہے. یہ ساری چیزیں ایک جس کو کہا جائے کہ ایک تربیت کا حصہ ہے. آج دیکھیں نا کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ سفر میں چلے جائیں کہ جہاں جب آپ واش روم کی طرف گئے اندر پتہ چلا کموڈ لگا ہوا. کموڈ جانتے ہیں نا، جس پہ بیٹھ کے انسان فارغ ہوتا. آپ بتائیں کہ کموڈ کی طرف ہمارا ذہن زیادہ جاتا ہے یا WC کی طرف؟ جی WC کی طرف. اب جتنے ہمارے پاکستان ہندوستان کے لوگ ہوں گے وہ ایک WC ہوگا اس کے باہر لائن بنا کے کھڑے ہوئے، اور جو دوسری دنیا کے لوگ ہیں وہ کموڈ کو ایسے استعمال کر رہے ہیں جیسے عام بندہ ہے. ایک تو ہم ذہنی طور پر اس بارے میں اس میں مبتلا ہے کہ یہ شاید انسان کو ناپاک کر دیتا ہے، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو وہ نہیں. ایک دوسرا استعمال کا طریقہ بھی ہم نہیں جانتے. میں اپنے بارے میں کہوں گا، یہ تو ہم نے بعد میں جب ہم ایک حج کے سفر میں گئے وہاں پر تو اندازہ ہوا کہ نہیں بھائی یہ چیز سیکھ لینی چاہیے. اب ایک گروپ کے اندر 400 حاجی ہے اور 10 بیت الخلا ہے، اس میں 9 بیت الخلاؤں میں کموڈ لگا ہوا ہے، تو سیکھنا چاہیے، اس وقت سے سیکھ لیں. تو اب دوستوں اپنے بچوں کو بھی یہ طریقہ سکھانا چاہیے کہ کموڈ پر آپ کیسے بیٹھیں گے، پھر بیٹھنے کے بعد آپ اپنے جسم کو کیسے بچائیں گے گندگی سے، لباس کو کیسے بچائیں گے. باتیں بہت میری آپ کو چھوٹی لگ رہی ہوگی کہ یہ اس طرح، لیکن یہ وہ زندہ حقیقت ہے جو ہمیں آج روز مرہ کی بنیاد پہ درپیش ہو چکی. آپ اسپتال چلے جائیں، اسٹیشن چلے جائیں، ایئرپورٹ چلے جائیں، بسوں کے اڈے میں چلے جائیں، حرمین چلے جائیں، سب چیزیں رائج ہونا شروع ہو گئی ہے دوست، سب چیزیں چل رہی. دنیا کسی اور نہج کی طرف آ چکی ہے دوست. بہت
چیزوں کے کرنے کی ضرورت. ہم ازبکستان گئے دوستو، ازبکستان جو ایک اسلامی ملک ہے. ابھی ایک بات بہت بڑی حیرانگی کی کہ ازبکستان کے اندر ہوٹلوں میں، باہر مارکیٹوں میں، مالز میں، پارکوں میں، مسجدوں کو چھوڑ کے کسی جگہ واش روم ایسے بنے ہوئے کہ کلاس اور ٹاپ کے واش روم ہے. پانی نہیں ہے دوستو، پانی نہیں. اچھا، پانی کہاں نہیں ہے؟ جہاں آپ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں اس کے آگے وہاں جل کر جو بیسن لگا ہوا ہے اس میں خوب پانی آ رہا ہے، اس میں کمال کی چیزیں لگی ہوئی ہیں. یہاں نہیں ہے پانی. اب تعجب کی بات ہے یا نہیں ہے دوست؟ تو ہمارے تو چونکہ علماء تھے 13-14، انہوں نے کہا بھئی جو گائیڈ تھے ہمارے کہ بھئی یہ لوگ طہارت کا کیا کرتے ہیں پھر؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات کی دوست. انہوں نے کہا اصل میں ایک طویل عرصہ روس رشیا کا تسلط رہا، اور وہ تو دہریہ لوگ تھے، اللہ کی ذات کے منکر تھے. انہوں نے اسلامی تشخص اور یہ ساری چیزیں ذہنوں سے ایک ایک کر کے نکال باہر کی. طہارت پر اٹیک کیا کہ طہارت اور پاکی صفائی یہ مسلمان کے ذہن سے کیسے نکالے. اس لیے کہ وہ جو کوشش کرتے تھے مسلمان اگلے دن لوٹا لے کے کھڑا ہوا ہے پانی. تو انہوں نے آہستہ آہستہ پبلک مقامات سے کیا کیا، پانی کے وہ نظام کو ختم کیا. لوگوں سے کہا بھائی ٹیشو پیپر یوز کریں، آپ اس کو استعمال کریں. تو ایک وقت آ گیا کہ مسلمان اس چیز کو ذہناً قبول کر لیا انہوں. اب وہ بڑے تقاضے سے فارغ ہو، چھوٹے تقاضے سے فارغ ہو، ٹیشو پیپر کہاں مکمل طہارت دے سکتا ہے؟ تو نہیں دے سکتا نا، خاص طور پہ بڑے تقاضے میں. لیکن وہ جو ہمارے 8-10 دن تھے وہاں پر یہ ایک بڑی آزمائش. پھر ہم کیا کرتے رہے، پانی کی بوتلوں کی وہ قدر و قیمت تھی ہمارے نزدیک جتنی بٹوے کی نہیں تھی. پانی کی بوتل خالی ہوئی اور ہم اس کو محفوظ کرتے تھے، بھئی اس پانی سے اب بوتل سے کام لینا. یہ سب چیزیں دنیا میں پیش آتی ہے دوستو. سیکھنا چاہیے کہ بھئی آپ کیا کریں گے اور اس صورتحال میں آپ کیا کر سکتے ہیں. اس لیے کہ نماز تو پڑھنی ہے، وضو تو کرنا ہے، طہارت تو حاصل کرنی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی اور حیات مبارکہ سے بھی آپ کو سکھانے کا اور تربیت کا ایک خاص پہلو ملے گا کہ جو چیز کسی نوجوان کو، بچے کو نہیں آتی، آپ اس کو عملاً سکھا دیں، اس کو تربیت دے دیں کہ بھئی یہ کام آپ نے ایسا کرنا. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.